بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم أي إلى جهد دينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا انعام و احسان ہوا، اللہ نے ہم سب کو دعوت و تبلیغ کی محنت کے ساتھ ایک نسبت نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ کے پاس ان نسبتوں کی بڑی قدر ہے. خدا کرے کہ قیامت کے دن بھی ہم دعوت و تبلیغ والے کہلا دیں تو پھر ہمارا بیڑا پار ہے. بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Maulana has recited, Mufti Sahib has recited 2 ayat karima wherein Allah subhanahu wa ta'ala mentions the various categories of people. If they become more beloved to you than Allah and His Rasul, then Allah subhanahu wa ta'ala sends a warning. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. Then the second ayat that is recited, Allah Ta'ala mentions, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, whose words are better than those people that call towards Allah subhanahu wa ta'ala. Then Manana mentions that Allah subhanahu wa ta'ala's favor upon us, that Allah subhanahu wa ta'ala has given us a link, a nisbat. And that link is the effort of da'wat and tabligh. And this link and this nisbat will continue in this world also and will continue in the hereafter also. On the day of Qiyamah, Allah Ta'ala must make it such that we wake up with this link to this effort that is calling people towards good and forbidding from evil. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ایک ہے کسی چیز سے، کسی کام سے ہماری نسبت کا ہو جانا، اور ایک ہے کہ اس کام سے مناسبت کا ہو جانا. 2 الگ الگ چیزیں ہیں اردو میں، نسبت اور مناسبت. نسبت کہتے ہیں کہ کسی کا نماز سے، نسبت کے نمازی آدمی ہے، اس کا تعلق نماز سے ہے تو اس کی وجہ سے وہ نمازی کہلا رہا ہے. ایک آدمی نے حج کر لیا تو اس عمل سے اس کی نسبت ہو گئی تو حاجی کہلایا وہ. ایک آدمی نے روزہ رکھا تو روزے سے اس کی نسبت ہو گئی تو روزہ دار کہلایا. تو ہے نسبتیں، دعوت تبلیغ اللہ نے ہمارے ساتھ جوڑ دی، نسبت ہو گئی. مناسبت کہتے ہیں کہ وہ عمل مزاج میں آ جائے. جیسے صحابہ کو نمازوں سے مناسبت تھی، نسبت تو تھی ہی، مناسبت ایسی تھی کہ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی تھی، نمازوں میں ان کا جی لگتا تھا، اور لمبی لمبی رکعتیں ان کی ہوتی تھی، اور اتنی مناسبت نمازوں سے ہو گئی تھی کہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ ہے مناسبت. دعوت و تبلیغ سے ایک نسبت ہے، اللہ نے ایک نسبت دی کہ چلے کا ساتھی ہے یا 4 مہینے کا ساتھی ہے، فلاں نسبت ہے. مناسبت کہ اس کے تقاضوں کو ہم اپنا تقاضا سمجھ کر پورے کرنے والے بن جائیں. So Allah subhanahu wa ta'ala has given us this nisbat. But let us understand that there is a difference between nisbat and munasabat. Nisbat is when a person performs salah, he is called a namazi.
When a person performs Hajj, he becomes a Haji. When a person starts fasting, he's called a Rozadar, a person that's fasting. But what is munasabat? Munasabat is to create such a link, like how the Sahaba took it to such a level that their salah became a means of the coolness of their eyes. That means they applied themselves totally into it. They had total munasabat to it. And in a similar manner, in their salah, they put their whole heart into that salah. And that is why through their salah, in one rakat of salah, because of the munasabat they had with salah, that they could finish a complete Quran in one rakat of salah. And we find that this nisbat is something that we spent, a person spent 40 days, we call it chilla safi. A person spent 4 months, it will be called a 4-monther. And in this way, whatever time you will spend, that's what is called. But munasabat to the effort means to completely apply yourself to the effort. To put yourself completely into the effort, then you have munasabat, and then you have some understanding of the effort. इसको और एक आसान मिसाल से समझें, चूंकि आमाल की बात ऊंची होती है तो जो है ना जरा समझने में आगे पीछे होता है. निके होते हैं, निके के बाद एक औरत का एक मर्द से जो है ना मियां बीवी होने की सी निस्बत हो गई कि ये निके के बाद ये शौहर है और ये बीवी है, दोनों में एक मियां बीवी की निस्बत हो गई. अब जिंदगी गुजरेगी, जिंदगी गुजरने के लिए मुनासबत जरूरी होती है कि एक दूसरे के मिजाज को समझकर एक दूसरे जो है ना अपने एक दूसरे के तकाज़ों को पूरा करें. शौहर बीवी के तकाज़े पूरा करे, बीवी शौहर के तकाज़े पूरा करे, और दोनों में मुनासबत हो जाती है तो फिर ये जिंदगियों में खुशगवारी आ जाती है. शादी हो गई, निकाह हो गया, निस्बत हो गई कि फलां जो है ना फलां लड़की फलां की बीवी है, फलां लड़का फलां का शौहर, लेकिन मुनासबत नहीं हुई, दोनों के मिजाज में जोड़ पैदा नहीं हुआ, तो फिर ऐसे बहुत से निके जो है ना टूट जाते हैं और उनसे रिश्ते ही खत्म हो जाते हैं. क्या हुआ? अभी निके तो हुए लेकिन मुनासबत नहीं हुई, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के तकाज़ों को नहीं समझ सके और इनकी जिंदगियां जो है ना उजड़ गई. So, an easy example to understand the difference between nisbat and munasabat says when a person gets married, when the nikah takes place, then a link is formed, a nisbat is formed in life. So, this link through this nikah is called nisbat. But munasabat is necessary. That is, to fulfill the needs of one another. Now, sometimes in the nikah, what happens? That the engagement breaks off. So when the people ask, what happened? Say, no, the couple were not munasib to one another. They were not, they could not compatible to one another. The word, the compatible. So, munasabat needs where they are so attached to one another that they think for one another. Before the husband can ask for his need, his wife already knows that my husband needs such and such a thing, and she already fulfills that. So that's called munasabat. And through munasabat we get happiness. And through this happiness we find that the entire marriage works well. So, nisbat, the link, when a person gets married, this is the wife of so and so, this is the daughter of so and so, this is the husband of so and so. So that's the nisbat. But munasabat means that we look beyond that and try to fulfill things and needs that are beyond that also. जब बीवी से मुनासबत हो जाती है तो फिर बीवी का गम अपना गम बन जाता है, बीवी की खुशी अपनी खुशी बन जाती है, बीवी का दुख अपना दुख बन जाता है. और जब बीवी को ये तकाजा पेश करे तो उस तकाजे को पूरा करने के लिए आदमी कोशिश भी करता है कि मेरी बीवी ने मुझसे ये तकाजा रखा है, मेरे बच्चों ने मुझसे ये तकाजा रखा है. क्यों भाई? कि मेरी बीवी से मुझे मोहब्बत है, मेरी बीवी में मिजाज मेरा सूट हो गया कि मुझसे उसकी मोहब्बत हो गई, मुनासबत पैदा हो गई. तो फिर जो है ना इसके जो तकाजे, चाहे वो तकाजे इस पर भारी पड़ रहे हों,
بہت سی عورتیں بڑے بڑے تقاضے رکھتی ہیں کہ بھی کرائے کے مکان میں ہے کہ بھی خاص مکان چاہیے. اب شوہر کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی ہے لیکن بیوی کا تقاضا ہے, اس کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے, 2-3 سالوں میں خاص مکان خرید لیا. بیوی نے تقاضا رکھا ہے کہ مجھے گولڈ چاہیے, میری استطاعت نہیں ہے لیکن چونکہ میری بیوی سے مجھے محبت ہے, اس کا تقاضا میرا تقاضا ہے, اس کا تقاضا میرا تقاضا ہے, کوشش کروں گا اور بیوی کو خوش کرنے کے لیے گولڈ بھی دلاؤں گا, کار بھی خریدوں گا. بیوی کا مناسبت ہو گئی تو پھر اس کا تقاضا ہم پر بھاری نہیں پڑتا ہے بلکہ وہ محبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ تقاضے خوشی سے پورے کیے جاتے ہیں. اور اگر بیوی سے مناسبت نہیں ہوئی تو سنی انسنی کر دیتا ہے آدمی, تو کہتے رہے مجھے کیا غرض ہے, محبت ہی نہیں ہے. لڑائی اس گھر میں ہوتا ہے کہ میرے پیسے ہوں تو بھی کہتا ہے کہ مجھے اس کا کرنے کا جو ہے نا موڈ نہیں ہے, میں نہیں کروں گا, میں اسی گھر میں رہوں گا, میں ایسے ہی کار میں چلوں گا, میں ایسے ہی جو ہے نا اپنا کام کرتا رہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اندر سے وہ تقاضا ہی نہیں کہ اس کا تقاضا پورا کروں میں. So, to make you understand, let us look at it this way. Compatibility. Munasabat means compatibility. If the wife is in grief and the husband is compatible with her, he is in grief. If the wife is crying, the husband will cry. If the wife is happy, and the husband will become happy also. Why? Because they are truly compatible. On the other hand, if the wife has any need, because they are compatible, she will ask for anything, he will get it done. For instance, they are living in a rented home. The wife says now it's time to buy our own house. He will make every effort to make sure that he gets a house. Why? Because he is compatible with her. He is happy with her, and she is compatible with him, and she is happy with him. So he will make an effort to fulfill whatever she desires. If the wife wants some gold, some jewelry, he will make sure he'll go out of, even if he doesn't have the means, he will make sure that he will go out of his way. He will try and find the means and fulfill whatever she needs and whatever she wants. So in this compatibility, in this munasabat, we find this happiness. The couple will live together, they will be happy, there will not be any fights in between them, etc. On the other side of the coin, on the flip side, if there's no compatibility, then everything becomes an issue. Everything becomes a problem. The wife will ask for something, you will say, I haven't got, I cannot get it, I do not have the means, because there's no compatibility. And she will demand and he will refuse. She will ask and he will say, I haven't got. And in this way, the marriage becomes strained. The marriage becomes problematic. The couple are not happy. And in this way, they fight with one another and the marriage does not last. So that is the difference between nisbat and munasabat. ہمارا ایسے ہی حال ہے کہ ہم کو دین سے نسبت ہے, صحابہ کو دین سے مناسبت تھی. ہم کو دین سے نسبت ہے کہ ہم دیندار کہلاتے ہیں اور ہم نے کچھ دین کے لیے کچھ جان و مال لگایا ہے, لیکن صحابہ کو دین سے مناسبت ایسی تھی کہ صحابہ اپنے سارے تقاضوں پر دین کے تقاضوں کو مقدم رکھتے تھے کہ سارے تقاضے پیچھے ہیں, دین کا تقاضا سب سے آگے ہے. جو تقاضا سامنے آ جاتا کہ بھی دین کا تقاضا ہے, تقاضا میرا تقاضا ہے, جس حال میں پیش کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی. حیات الصحابہ کی پہلی جلد میں حضرت نے اس کو لکھا ہے البیت علی اعمال الاسلام, کہ اعمال اسلام پر اللہ کے نبی نے صحابہ سے بیعت لی. پہلی بیعت لی کہ ہجرت پر بیعت, ہر حال میں ہجرت کریں گے, وطن چھوڑنا پڑے, گھر چھوڑنا پڑے. صحابہ نے کہا کہ ہم ہجرت کریں گے. پھر بولا کہ آپ بھی بیعت کرو. صحابہ ہم نے تو بیعت کر لی ہجرت پر, کہا کہ اب نصرت پر بیعت کرو کہ دین کے مددگار بن کر جیو گے, ہر حال میں دین کا ساتھ دو گے, ہر وقت جس حال میں, چاہے وہ دین کا تقاضا خوشحالی میں آئے, وہ دین کا تقاضا تنگی میں آئے, وہ دین کا تقاضا کسی بھی حال میں آ جائے, لیکن دین کے نصرت. صحابہ نے بیعت کر لی. پھر بلایا کہ آپ بھی بیعت کریں گے. صحابہ نے کہا اب کس پر بیعت ہو رہی ہے؟ کہا کہ اب موت پر بیعت ہے, کہ اب موت پر بیعت کریں گے, کہ اب جو ہے نا جان کا وقت, جان دینے کے لیے تیار. صحابہ نے بیعت کر لی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین سے ایسے مناسبت پیدا کرا دی تھی کہ صحابہ دین کے کسی تقاضے کو باہر کا تقاضا نہیں سمجھتے تھے, یہ میرا اپنے گھر کا تقاضا ہے.
صحابہ کی عورتوں کا یہ مزاج، صحابہ کے بچوں کا مزاج، کہ کیا وجہ تھی کہ صحابہ کو دین سے مناسبت ہو گئی تھی. جب مناسبت ہو جاتی ہے تو پھر دین کے تقاضے بھاری نہیں پڑتے ہیں. نہ مال کا تقاضا، نہ جان کا تقاضا، نہ وقت کا تقاضا، کوئی تقاضا بھاری نہیں پڑتا ہے. غریب صحابہ جن کے خود گھر کے حالات خراب تھے، جب دین کا تقاضا تھا تو وہ بھی صدقہ کر رہے ہیں. حضرت عقیل رضی اللہ عنہ غریب صحابی ہیں. جنگ تبوک کے موقع پر اعلان ہوا کہ آؤ بھی چندہ جمع کرو. سوچا انہوں نے کہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو پیسہ ہے نہیں، لیکن دین کا تقاضا سامنے آ گیا ہے، کیا کروں میں. معذور بھی تھے تو رات میں ایک یہودی کے باغ میں گئے اور جا کر جو ہے نا اس سے کہا کہ میں کچھ تیرے باغ میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ تو معذور ہے، کیا مزدوری کرے گا تو؟ کہا کہ نہیں، مجھے مزدوری کرنا ہے، میرا تقاضا ہے. ٹھیک ہے بھی جو ہے نا یہاں کنواں ہے، کنویں سے پانی نکال کر ہمارے باغ میں دے دو. ایک ڈول کے یعنی ایک بکٹ پانی کے ایک درہم ملے گا تمہیں. تیار ہو گئے. اب رات بھر دین کا تقاضا ہے، اس تقاضے کے لیے قربانی ہے، اس تقاضے کے لیے. اب رات میں جو ہے نا گئے ہیں اور اس اندھیرے میں پانی سینچا ہے. ایک ہاتھ کے معذور ہے، ایک ہاتھ سے ایسا کھینچا ہے اور دانتوں سے جو ہے نا رسی پکڑا ہے. اور پھر دوبارہ ایسے کر کے 17 ڈول پانی رات بھر نکالے ہیں. اور صبح ہوئی تو 17 درہم لے کر اللہ کے نبی خدمت پہنچے. یہ لے لیجئے، یہ میں نے جو ہے نا یہ آپ کے چندے کا اعلان ہے. یہ آپ نے کہا کہ یہ تو قیمتی چندہ ہے، آپ نے سارے مالدار صحابہ کے مال پر ڈال دیا اس کو. یہ ہے دین کا تقاضا. مناسبت جب ہو جاتی ہے تو دین کا تقاضا آدمی غربت میں بھی پورا کر لیتا ہے. So, we got nisbat with the deen and we got nisbat with the effort. But if you look at the Sahaba, they had munasabat with the effort. And such a munasabat they had to that effort that no matter what the condition was, because of the compatibility that they had with the effort of da'wat, they always gave preference to the effort of da'wat. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam had taken bay'ah, the Sahaba had taken bay'ah at the hands of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And the first bay'ah was on a'mal of Islam. They had taken the bay'ah, they had pledged that they will fulfill the a'mals of Islam. And then came a next step, that now you have to make hijrah, you have to migrate. They took bay'ah, they took a pledge on that, and they migrated also, left behind their wealth, left behind their families, left behind their businesses, left behind everything. Because now they have become compatible for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Then it went one higher than that. Then now you have to make nusrah. You have to see to the needs of the fellow Muslims. And they took a pledge on that no matter what our condition is, we will fulfill the needs of our fellow Muslims. Then lastly, took a bay'ah and a pledge on maut. Then now you must be prepared to give your life for the sake of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the height of compatibility. That every time it went higher and higher, yet the Sahaba, they did not worry about what's going to happen. Whatever the Rasul of Allah, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had given them had made effort on them to such a degree that their compatibility to the deen of Allah came to such a level that no matter what, we will give preference to the deen of Allah. Whatever is besides that, that's by the way. If my Rasul have told me to give something in charity, I will go and get something and give it in charity. So once Rasulullah during the time of Tabuk made an elan, an announcement that we have to have a collection for the army. So whoever got, whatever they got, bring it and come. So even that poor Sahabi who did not have anything, he did not have anything to his name, and he was lame on one hand, his one hand couldn't work. So he thought to himself that the Rasul of Allah has made an announcement, and they are looking for funds,
and I have nothing. Let me think to myself. Because of the compatibility he had to the deen of Allah, he preferred that now I need to think and do something so I can contribute to the deen of Allah. So he goes to the Jew and he tells the Jew, I'm looking for some work. So the Jew looks at him and tells him, you first of all, your arm is not working. What work can you do? He said, no, whatever you give me, I'll do it. So he said, okay. Now this is happening at night. This is happening in the night. The Jew tells him, okay, what you can do, looking at your condition, there's the well, there's the bucket, there's the rope. Go and take out water and you water my field. So during the course of the night, he took out 70 buckets of water. And how? Because his arm is lame, he can't work with one arm. So with his feet, he pulled up the rope, pulled up the water, and he took the water and he watered the fields. And he got paid for that. And that he took and he gave it to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The next day he presented to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that this is what I have brought with my own effort because of the compatibility that I have to your deen. And because you have asked for something to take for the army to take into Tabuk, and this is what I have done, and this is what I am presenting to you. So this was done because how compatible they were to the deen of Allah. They did not look at anything else. They did not, their gaze was focused that this is my effort. One is it's everybody's effort, and the other is you say this is my effort. This is my work. This is my responsibility. That is the difference between nisbat and munasabat. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے ساتھیوں کا یہ مزاج بناتے تھے کہ دین کا تقاضا ہر حال میں پورا کرنا ہے، بیماری ہو، پیسے ہو یا نہ ہو. قاری بدر الدین صاحب علیہ الرحمہ ایک بڑے بزرگ تھے. ایک جماعت گئی، اس جماعت میں جو ہے نا شریر لڑکے تھے کوئی، تو وہ جماعت کے امیر صاحب جو ہے نا آگے پیچھے ہو گئے، کہا کہ قاری صاحب آپ جا کر جماعت سنبھال کر آؤ. قاری بدر الدین صاحب کے جماعت سنبھالنے کے لیے، لیکن جماعت نے اتنا تنگ کیا کہ بیمار پڑ گئے. اب جو ہے نا بیمار جب ہو گئے، ساتھیوں نے سوچا کہ بیمار کو لے کر کہاں پھریں گے. انہوں نے لا کر جو ہے نا ان کو نظام الدین میں ڈال دیا. رات میں ڈالے نظام الدین میں. مولانا الیاس صاحب صبح اپنے کمرے سے باہر نکلے، اندھیرا تھا تو دیکھا تو پیر میں ٹھوکر لگی. کون؟ کہا کہ بدر الدین. کون بدر الدین؟ وہ تو جماعت میں گیا ہے. کہا کہ وہی آدمی آ گیا ہوں، بیمار ہو گیا تھا. کہا کہ مر جاتے کیوں آ گئے؟ وہی مر جاتے کیوں آ گئے؟ یہ مزاج بنایا تھا. So Maulana Ilyas Sahab rahmatullahi alayhi, he had made effort on the people in a similar manner, that besides the nisbat that they had to the work, they had to become compatible to this work. So Maulana mentioned an incident of Qari Badruddin rahmatullahi alayhi. He was one of the people that Maulana made effort upon, and he was compatible to the work. So he made him the Zimmedar, the Amir of the Jamaat, and sent him out. So as they were working in an area, he became sick. So the Jamaat made mashwara and said, you know what, our leader is sick, he cannot make it anymore. Let us take him back to Nizamuddin and leave him there. So they took him back to Nizamuddin, they knocked on the door. So my Ilyas asks, who is there? So he replies, Badruddin. Say, which Badruddin? So that Badruddin that I know, he's out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. So no, I got sick and that's why I had to come back. So, where is your compatibility to this work? You should have rather lost your life in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. You should have rather given your life in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. So that is the type of effort that Maulana made, where he left behind a group of people that became so compatible, that were so engrossed in this work, so as to say, that they also put the deen of Allah subhanahu wa ta'ala first. حضرت جی کے زمانے میں جماعتوں کی روانگی کی بات ہوتی تو جماعتیں فوراً نکل جاتی. تو ایک مرتبہ دیکھا کہ دعا ہو گئی، ہدایت بھی ہو گئی، جماعت مسجد میں ٹھہری ہوئی ہے. تو مولانا یوسف علیہ الرحمٰن نے پوچھا منشی جی سے کہ یہ جماعت کیوں رک گئی؟ کہا کہ حضرت بارش پڑ رہی ہے باہر. کہا کہ منشی جی باہر راستہ کھلا ہوا ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں، آدمی چل رہے ہیں، سب گھروں میں بیٹھ گئے. کہا کہ نہیں حضرت گاڑیاں بھی چل رہی ہیں اور جو ہے نا راستے میں آدمی بھی چل رہے ہیں. کہا جماعت والوں سے کہ
کہ لوگوں کو دنیا کی محبت نے بارش میں باہر آنے سے نہیں روکا اور تم یہاں مسجد میں بیٹھ گئے اور دین کی وجہ سے کامچور بن گئے. کہا کہ جاؤ تمہارا بھیگ کر جانا اللہ کو پسند آ جائے، بس تمہارا بھیگ کر جانا اللہ کو پسند آ جائے. تو یہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بڑوں کا مزاج یہ بنایا تھا کہ دین سے مناسبت پیدا ہو جائے. آج معاملہ یہ ہے کہ ہماری دین سے مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے ایک تقاضا اگر کوئی سامنے آتا ہے، مہینہ بھر گشت کرتا ہے، تقاضا پورا نہیں ہو پاتا. کسی ملک کا تقاضا آ گیا ساؤتھ افریقہ کے لیے کہ فلاں ملک کو جماعت جانی ہے، تو یہ مزاج بن جائے کہ آج تقاضا ہے کل جماعت چلی جائے. مناسبت تو اس کو کہتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ مہینہ بھر تشکیلیں ہوتی ہیں تو بہت مشکل سے ایک جماعت دو جماعت تیار ہوتی ہے. کیا ہے بھی بہت جو ہے نا، بہت زیادہ جو تشکیل ترغیب کے بعد ایک جو ہے نا وہاں بھی کچھ کرنا ہے. So, during the time of Hazrat Ji, Maulana Yusuf Sahib Rahmatullahi Alayhi, immediately after the Hidayat Bayan, the Jamaat had to leave. So one day he sees one Jamaat still sitting. So he asks, what is this? Why this Jamaat did not leave yet? So somebody told him, no, it's raining outside and that's why the Jamaat never leave. So he told that person, look outside. Are the vehicles still moving? Are the people still moving? Is everything still carrying on? So he said, yes, everything is still carrying on like normal. So he says the people who have the love of the world, they did not stop because of the rain. But the people who have the love and of this effort, why did they stop? Because of the lack of compatibility, lack of munasabat. If they had munasabat and compatible to this work, nothing would have stopped them. Whether the rain came or did not come, they would have still proceeded in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. So, he says that sometimes what happens is, let us ponder over this point. He says sometimes the taqaza comes to us, from another country, and it takes a very, very long time for us to fulfill that taqaza. For instance, South Africa, they say, okay, go to a certain country, the tashkil is made there, so we're looking for a jamaat. Then it takes a long time to fulfill. Why? Because we feel we are not compatible to do this, to go to that country. And because we feel that we haven't got the munasabat and compatibility to go there, that is why it's a struggle to put the sathis together, to get them ready, and for them to go to that country. But if in our hearts, if we say that this is my effort, this is my work, and I am compatible to do this, then we see how fast the Jamaat comes up. If a certain country is given and all the sathis on the same mizaj, then now this is a country, we all munasib, we all compatible, and quickly the Jamaat gets done. So we have to become compatible to all aspects of deen. Whatever the taqaza is, whatever the need is of the moment, we have to make ourselves compatible to this effort, compatible to this work, to fulfill that taqaza. اللہ نے قرآن پاک میں دین کے تقاضے جو پورے نہیں ہو پاتے ہیں، کیا وجہ سے پورے نہیں ہو پاتے؟ کبھی نمازوں کا تقاضا پورا نہیں ہو پاتا، کبھی اللہ کے راستے کے تقاضے پورے نہیں ہو پاتے، نصرت کے، ہجرت کے. کہا کہ انسان کے لیے عموماً 8 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. 8 چیزیں ایسی ہیں جو عموماً اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آدمی تقاضا پورا کرنا چاہے تو وہ رکاوٹ بن جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں اے نبی کہہ دیجئے ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، کہ اے نبی کہیے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے دادا دادی، نانا نانی سب، وابناؤکم اور تمہاری اولاد، واخوانکم تمہارے بھائی بہن، وازواجکم شوہر کے لیے بیویاں، بیویوں کے لیے شوہر، وعشیرتکم اور تمہارے خاندان، اپنا خاندان ہوتا ہے. اور فرمایا واموال اقترفتموها، اور وہ مال جس کو تم نے جو ہے نا جمع کیا ہے، وتجارت تخشون کسادها، اور وہ کاروبار جس میں تم کو جو ہے نا نقصان ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، ومساکن ترضونها، اور ایسے گھر جس گھر میں رہنا تم پسند کرتے ہو. یہ 8 چیزیں اللہ نے قرآن پاک میں گنوائی ہیں اور کہا
احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر یہ 8 چیزوں کی محبت تمہارے دلوں پر غالب آ گئی، ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بھائی بہنوں کی محبت، بیوی کی محبت، خاندان کی، مال کی، تجارت کی، گھروں کی محبت غالب آ گئی، کس پر؟ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں نکلنے پر یہ محبتیں غالب آ رہی ہیں. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، کہ تم ان کی محبتوں کی وجہ سے اللہ کے دین کے تقاضے پورے نہیں کر رہے ہو. اللہ کی محبت کا تقاضا، اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا، اللہ کے راستے میں نکلنے کا تقاضا پورا نہیں کر رہے ہو تو اللہ ناراض ہو رہے ہیں. فتربصوا، کہا کہ انتظار کرو، وارننگ ہے، حتی یأتی اللہ بامری، کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے تمہارے اوپر. یہ محبتیں جو ہے نا ضروری ہے، لیکن اتنی محبتیں کہ محبتیں اللہ اور اس کے نبی کی محبت پر غالب آ جائیں. صحابہ اکرام کو جو ایمان بنایا گیا تھا، صحابہ کا جو 13 سال جو صحابہ پر ایمان کی محنت ہوئی تھی، اس محنت میں اسی کو غالب کیا گیا تھا کہ اللہ اور اس کے نبی کی محبت ہر چیز پر غالب آ جائے. اللہ اور اس کے نبی کی محبت میں آدمی اتنا ڈوب جائے کہ ہر تقاضا وہ پورا کرے، کوئی محبت اس کے رکاوٹ نہ بنے، نہ بیوی کی محبت، نہ بچوں کی محبت، نہ خاندان، نہ کاروبار. اور صحابہ نے اللہ کے نبی کی محبت میں یہ سب کچھ کر کے دکھایا. جب جو تقاضا آیا، نہ بیوی بچوں کا تقاضا مانے تھا، نہ کاروبار کا تقاضا، نہ خاندان کا تقاضا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے دلوں میں تو اللہ اس کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت ہی غالب ہے ہمارے دلوں میں، اس تقاضے کو ہم پورا کریں گے. So Allah subhanahu wa ta'ala says that person, why will a person not fulfill what was told to him to do? For instance, sometimes you find a person won't perform his salah, although he has a nisbat towards salah, but he won't fulfill it. And like that, the other amal, he won't go out in the path of Allah. It's time to go out, but he won't go out. So what's the reason? So Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned 8 categories, 8 things in the Quran, that these 8 things will be a means of rukawat for you. That means that one of these 8 things will stop you from going out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala or from doing good. So what are those 8 things? First of all, your parents, your mother, your father, your grandparents, whoever it is, they may become a means of rukawat, of stopping you. Then your children, then your brothers, then your wives. For the wife, the husband, for the husband, the wife. Then maybe your family, they will stop you. Then maybe your wealth, or your business is doing well, and you fear that if you go out in the path of Allah or you do something good, you will realize a loss in your business. And maybe the house that you love so much, a beautiful house you have built, you feel that if you go out or you do the good amal, good action, there will be some nooks and some deficiency in your house. So these 8 things, if these 8 things become more beloved to you than Allah and His Rasul, then Allah subhanahu wa ta'ala mentions, then be aware, wait, that the hukum of Allah will come, that the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala may come upon you. That Allah subhanahu wa ta'ala has made these 8 things, it's a natural love that we have for these 8 things. Allah subhanahu wa ta'ala has put these 8 things, the love of these 8 things in each and every individual. That is why these 8 things are mentioned. And they encompass our entire life. But if you let the love of these 8 things become dominant in your life, compared to the love of Allah and His Rasul, then the warning of Allah subhanahu wa ta'ala comes into play. That is why the Rasul of Allah subhanahu wa ta'ala made effort on the Sahaba for 13 years on these 8 things, where the love of Allah and His Rasul become dominant over these 8 things. That no matter what condition comes upon you, your parents will not be able to stop you,
Your children will not be able to stop you. Your brothers will not be able to stop you. The wife will not be able to stop the husband. The husband will not be able to stop the wife. The family will not be able to stop you. The wealth that you possess will become insignificant. The business that you love so much and you fear loss, that will pale into insignificance. And also that home that you built after so much of effort, that also becomes like it is nothing compared to the love of Allah and His Rasul. That whatever the command of Allah subhanahu wa ta'ala is, I will fulfill the command of Allah. Whatever my Rasul has told me to do, I will fulfill the command of my Rasul. I would not look at my parents. I would not look at my children. I would not look at my wealth. I would not look at my house. All those things are secondary. The primary focus of my life is that how I can fulfill the command of Allah and the instructions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So once the love of Allah and the Rasul of Allah becomes dominant in the life of a person, then you can say that he has reached the munasabat. He has reached compatibility. Now, he will be prepared to sacrifice everything. No matter what condition. He will be prepared to leave everything to fulfill the command of Allah and the instructions of Rasulullah. بلکہ صحابہ اکرام نے ان سب چیزوں کو دین کے لیے قربان کیا ہے. اپنے اولاد کو بھی قربان کیا دین کے لیے, اپنے مال کو بھی قربان کیا دین کے لیے, اپنے گھروں کو بھی قربان کیا. مکہ چھوڑا صحابہ نے, وہ گھر جن گھروں میں رہنا پسند تھا وہ گھر چھوڑ دیے صحابہ نے, اور پھر پلٹ کر نہیں دیکھا ان گھروں کو صحابہ نے. اپنی نوجوان اولاد کو صحابہ نے دین کے لیے قربان کیا ہے, نوجوان بچوں کو قربان کیا. عورتوں کا یہ جذبہ کہ میرے نوجوان بچے دین کے لیے قربان ہو جائیں, اپنے شوہروں کو ترغیب دلا کر بھیجو جاؤ اللہ کے راستے میں, جاؤ اللہ کے راستے میں. اور جو ہے نا جا کر صحابہ عورتوں کی ترغیب پر جا کر صحابہ دین کے لیے قربانی دے رہے ہیں. عمر بن جموح کا مشہور قصہ ہے, یعنی صحابہ اور صحابیات کا ایسے مزاج بنا دیا گیا تھا کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں, ماں باپ بھی نعمت ہے, اولاد بھی نعمت ہے, بیوی بھی نعمت ہے, مال بھی نعمت ہے, گھر مکانات سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں, لیکن یہ ساری نعمتیں اسی وقت نعمتیں ہیں جب اس کو دین کے لیے قربان کیا جائے. اگر ہم نے ان نعمتوں کو دین کے لیے قربان نہیں کیا تو پھر یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے قیامت پکڑ کا ذریعہ بنے گی. ایسے نہیں کہ جو ہے نا بیوی بچوں کے لیے ہم نے دین کے تقاضے پورے نہیں کیے. مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمٰن نے کتابوں میں لکھا ہے ان کی, دینداروں کو سب سے بڑا عذاب اپنے گھر والوں کی بے دینی کی وجہ سے ہوگا. دینداروں کو جو پکڑ ہوگی, دیندار ہے ماشاءاللہ, بہت فکر مند ساتھی ہے, بہت اچھا ہے, لیکن گھر کی بے دینی کا خیال نہیں کیا اس نے, تو سب سے زیادہ عذاب اس گھر والوں کی بے دینی کے دیندار کا عذاب ہوگا. So, once again, we have to look into the lives of the Sahaba. They are our example. They were taught by none other than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So the Sahaba sacrificed everything. Their lives, their wealth, their children, their wives. When they had to leave Makkah, they left with nothing. Whatever was in Makkah had to stay in Makkah. They could not take anything from there. So the small children were sacrificed. Their wives also were sacrificed. And their wives, such an effort was made upon them by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that they became the female companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They also gained the munasabat and compatibility to the deen of Allah. They were also prepared to sacrifice. They should also encourage their children, their husbands, go in the path of Allah. Go and give your life. Go sacrifice. Amr bin Jamuh radiyallahu ta'ala anhu, we all know that incident, very, very famous incident. Who gave him targheeb to go out? Who told him to go in that condition also? His wife. His wife told him, go. So the female companions, when they got the nisbat and the munasabat to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, then they also were prepared to sacrifice for the deen of Allah. And the ni'mats, whatever Allah subhanahu wa ta'ala has given us, all the benefits, it only reaches true value when it is sacrificed for the deen of Allah. Then it is
valuable. Otherwise, that ni'mat that Allah Ta'ala has given you, and you don't sacrifice it for the deen of Allah, its value will remain the same. Its value does not change. But if it is sacrificed for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, then we find that the value of that ni'mat increases much, much more. And on the contrary, if you do not use these ni'mats that Allah subhanahu wa ta'ala has given you for His deen, if it is not utilized for His deen, then may Allah subhanahu wa ta'ala save us. On the day of Qiyamah, Allah will question us about the ni'mats that He had given us and we do not utilize. My dear respected brothers, the pious amongst us, what will be their azab and punishment? And why will they be punished? They will be punished because they did not make effort on their own family members. The bedini that is prevalent in the family members is because the pious in the family did not make effort upon them. So now there's no deen in their lives. So on the day of Qiyamah, Allah will question that pious person, that your children, your family, you had deen in your life, but you did not pass that deen on to your children and those after you. So that is why the azab of Allah person who had deen in his life was a pious person, but he did not make effort to pass the deen on to his family members and those after him. ہمارا اپنا دین، ہمارا اپنا ایمان، ہمارا اپنے اعمال، ہمارے گھر والوں کی بے دینی، کہا کہ میرے ایمان سے میرے گھر والوں کی جو ہے نا جو پکڑ وہ تو چھوٹ نہیں سکتی، وہ یعنی میرے ایمان سے وہ بچ جائیں، میری دینداری سے وہ بچ جائیں، نہیں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بڑے نبی ہیں، 950 سال محنت کی ہے، لیکن اتنے بڑے نبی کا ایمان ان کی بیوی اور بچوں کو پکڑ سے نہیں بچا سکا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور امام الانبیاء ہیں، لیکن آپ کا ایمان آپ کے چچا کو نہیں بچا سکا. آپ نے فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ، یا فاطمہ انقذی من النار، اے فاطمہ تو خود اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا باپ ہو کر جو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا، میں نہیں بچا سکتا، تو خود اپنے آپ کو جہنم بچانے کی فکر کر. اپنی بیٹی سے کہہ رہے. تو جو ہے نا یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے، بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے کہ اللہ نے جو اپنی ذات کی ذمہ داری دی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا واہمر اہلک بالصلاۃ، کہا کہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، دین سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو نمازی بناؤ. یہ اللہ نے مطالبہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے ذریعے سے ہم سے مطالبہ کیا ہے. صحابہ کی جو قربانیاں عموماً ہم بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی، فلاں قربانیاں دی. صحابہ کی قربانیوں کے پیچھے اصل ان کی عورتوں کی قربانیاں ہیں. صحابہ کی عورتوں کی قربانیاں صحابہ سے بھی زیادہ ہیں، لیکن چونکہ عورت ایک پردے کی چیز ہے، اللہ نے جو ہے نا قربانیاں چھپا دی صحابہ کی عورتوں کی. اگر صحابہ کی عورتیں قربانیاں نہ دیتی تو پھر کہاں دین پھیلتا، کہاں صحابہ اللہ کے راستے میں نکلتے، کہاں دین کے تقاضے پورے کرتے، کہاں صحابہ کے نوجوان بچے اللہ کے راستے میں جاتے. جب صحابہ کی عورتوں کا ذہین بنا تو صحابہ کی عورتوں نے اپنے بچوں کا ذہین بنایا. حضرت خنسا 4 بچوں کو لے کر ذہین بنا رہی ہے. جو دین مسجد میں ہے وہ دین گھر میں آ رہا ہے، جو قرآن کی آیتیں وہاں مسجد میں سکھائی جا رہی ہیں وہ قرآن کی آیتیں گھر میں تعلیم ہو رہی ہے. گھر مدرسہ بنا ہوا ہے، گھر خانقاہ بنا ہوا ہے، گھر دعوت کے تقاضے پورے کرنے کا مرکز بنا ہوا ہے. عورتیں دعوت کے تقاضے پورے کر رہی ہیں، جس کے صحابہ کے لیے بہت آسان ہو گیا کہ جس حال میں صحابہ نے اپنی عورتوں کو رکھا، صحابہ کی اور ڈیمانڈ نہیں کیا کہ ہمیں اچھا کھانا چاہیے، ہمیں اچھا مکان چاہیے، اور تم جا رہے ہو اللہ کے راستے میں، کیسے جا رہے ہو؟ کبھی ابھی آئے، ابھی گئے، ابھی آئے تو جاؤ. ہمارے لیے خوش نصیب ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جا رہے ہو اور جا کر شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں شہید کی بیوی کہلا رہی ہوں. یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں. آج ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی محنتوں میں اپنی عورتوں کو ساتھ لے کر نہیں چلتے. جس کے تقاضے سامنے آتے ہیں تو تقاضے پورے کرنے کے لیے عورت رکاوٹ بنتی ہے کہ نہیں تم نہیں جاؤ گے، ابھی تو یہ تقاضا، وہ تقاضا، وہ تقاضا. جب ہمارے عورتوں کو ہم اپنی محنتوں میں ساتھ لیں گے
تو پھر جو ہے نا انشاءاللہ یہ عورتیں صحابیات کی نمونہ بنیں گی اور پھر قربانیوں میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گی, غربت میں ساتھ دیں گی. کچھ بھی گھر میں نہ ہو, زیور بیچ کے جاؤ جی تقاضا پورا کرو. ایسے ہندوستان میں اور ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے جو ہے نا ایسے ہزاروں واقعات ہیں. تقاضا سامنے آیا, شوہر کہہ رہا ہے کہ تقاضا تو پورا کروں گا لیکن میرے پاس پیسہ نہیں. عورت گئی کہ زیور میرا بیچ کر تقاضا پورا کرو, جاؤ فلاں ملک کو تقاضا پورا کرو. تو یہ تقاضے عورت کا جب ایمان بنتا ہے اور جب اندر سے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے نا صحابیات جیسے بننا ہے, صحابیات جیسے بننا ہے. ابھی قریب میں ہمارے اپنے علاقے میں ایک تشکیل ہوئی غریب آدمی, یعنی جیسے جو ہے نا بالکل وہ راستے میں فٹ پاتھ پر جو ہے نا ترکاری وغیرہ بیچنے والا غریب آدمی, اس کی تشکیل ہوئی. تو آپ بیٹھ کر میاں بیوی جو ہے نا اس کی تشکیل ہو رہی تھی. تو بہت غریب, اس نے کہا مجھے 5 منٹ موقع دو, میں اپنی بیوی سے مشورہ کر لیتا ہوں. اندر گیا اور آ کر کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں. اب تیار ہوا اور رونے بھی لگا, تیار بھی اور رونے بھی لگا. تو ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, کیا آپ کچھ اندر؟ نہیں کچھ مسئلہ نہیں. میں اندر گیا تھا, میں اور میری بیوی نے بڑی مشکل سے 8-10 سالوں میں 1 لاکھ روپے جمع کیے تھے ہم نے, اور سوچا تھا کہ کوئی ایسا گھر لے لے جس میں ہم اپنا خاص مکان میں رہ جائیں. میری بیوی نے کہا کہ اور چند سال کرایہ پر رہ جائیں گے, اور چند سال کرایہ پر رہ جائیں گے, اور یہ پیسہ لے کر جاؤ, اللہ کے دین کا تقاضا پورا کرو. مجھے اپنی بیوی کی قربانی پر رونا آ رہا ہے کہ میری بیوی نے کتنی قربانی ہے میرے لیے. So, our Nabi sallallahu alayhi wa sallam made a lot of effort according on the Sahaba radiyallahu ta'ala anhu. So we find that we are reading namaz, we are keeping roza, we are doing everything. But the bare deen that is in our family, we have to make fikr and concern that how our family members can get saved from the fire of Jahannam. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Save yourself and your family members from the fire of Jahannam. So Nabi sallallahu alayhi wasallam, he had the same worry and he had the same concern. That is why he told Fatima radiyallahu ta'ala anhu that although I am your father, he is a Nabi of Allah, he is Mahsoom. Fatima radiyallahu ta'ala anha is his daughter. But he told Fatima radiyallahu ta'ala anhu that you have to save yourself, O Fatima. So this responsibility is a great responsibility of saving yourself and your family members. Nabi sallallahu alayhi wasallam's uncle, he could not save his own uncle because he had to make the effort, but the uncle had to save himself. So in this manner we find that the Sahaba made effort, and to a greater degree the women companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam made a greater effort. Their effort was much greater than the male Sahaba. But Allah subhanahu wa ta'ala has kept their effort hidden. So when there was a program taking place in the masjid, the tarbiyat of the children, the tarbiyat of the husband was made. And they should listen to whatever the Rasul of Allah was saying. And they should go back home and relate whatever the Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala had mentioned in the masjid. And this tarbiyat that was made of the children was who made that effort? That was the lady Sahabi. She had made this effort. And that is how these young boys, young men, they were prepared to sacrifice for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. So the wife of the Sahaba fulfilled a great role. And their focus was not the food, not the house. There were no demand on the Sahaba that I need a certain type of house, I need certain type of food. When the Sahaba was gone out, when the Sahabi was gone out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, then they were happy with it. And if he was made shaheed in the path of Allah, it is my goodness, it is my khush nasib that my husband is now a martyr and I am the wife of a martyr. So in this way we find that all this effort should take place with the wife. The wife should make this effort.
And to this extent that they were prepared to sell whatever little possessions they had to fulfill the taqazas of deen. So our Mufti Sahib is saying that today, alhamdulillah, with the effort taking place, that today also we have women in our communities who are prepared to sell their own possessions for the sake of the deen of Allah. So we find that this jazba comes to life when we make effort. Our problem is that today we have left our woman behind in the effort of deen. We have made the effort of deen the effort of the men. And when we have taken our mindset in this direction, then we find that the wives have been left behind. So this jazba, to bring this jazba back, then we have to make effort on them. So he gives an example that there was a person, a very poor person. And this poor person, you must understand it in this manner, his job was to sell football in the street corner. That was his job. So you must imagine how poor is a day-to-day life. So the Tashkil Jamaat got hold of him and they made his Tashkil. So he said, okay, I'm ready, but let me just go and make mashwara with my wife. So no problem, go and speak to her. So he went, he made mashwara, he came back, he said, okay, I'm ready, but he was crying. So the Tashkil Jamaat Saath is asking, but why are you crying? He said, my wife, after many, many years of collecting, scrimping, saving, she collected an amount of maybe 10 lakh rupees. And this money was being saved for our house. She wanted me to purchase a house, and that is why she was saving this money. But when I went in there and I told her that I'm going in Jamaat, she took that entire amount and handed it over to me and told me, take this and go out in the path of Allah. We will rent a few more years and inshallah Allah subhanahu wa ta'ala will grant us a house later on. So because of the sacrifice she had made, it had brought tears to my eyes, that through her sacrifice of her own wealth, I am going out in the path of Allah. So today, if we make the proper effort on our women folk, our problem is that we have left our women folk behind and we have gone far ahead. And because of the mizaj, their mindset is not ready for this. So that is why it becomes difficult. So it is time for us to rethink that how we are going to get involved, how are we going to get our families involved in this effort, and how to bring their mindset to our mindset, that they also become munasib and compatible for the sake of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. تو اس کے لیے گھروں کی تعلیم کو زندہ کرنا, کہ گھروں میں تعلیم جب ہوگی تو گھروں میں یہ سارے جذبات بنیں گے. جب صحابہ کے واقعات گھروں میں مذاکروں میں آئیں گے, ہمارے بچوں کے جذبات بنیں گے, عورتوں کے جذبات بنیں گے, اور پھر دین کے تقاضے پورے کرنے کا شوق گھروں میں آئے گا. گھر کی تعلیم یہ گھر کے مرد کے ساتھ ہے, صرف عورت کی تعلیم نہیں ہے. گھر کی تعلیم جو ہے کہ گھر کا مرد بھی اس تعلیم میں شریک ہو. ہمارے بڑوں کا اس وقت بڑا فکر ہے کہ ہر گھر میں تعلیم زندہ ہو جائے. گھر کی تعلیم فرمایا کہ فتنوں کے رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہے. آج فتنوں کا دور ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے گھروں میں فتنے آ جاتے ہیں, اور فتنے بچوں کی زندگی پر اثر کرتے ہیں. تو فرمایا کہ جب گھروں میں تعلیم ہوگی تو جن سوراخوں سے فتنے داخل ہوں گے وہ سارے بند ہوں گے, وہ دروازے بند ہوں گے. تو اس کے لیے گھروں کی تعلیم. مولانا یونس صاحب پونا والے ہمارے بڑے بزرگوں میں سے تھے. وہ فرماتے تھے وہ زندگی بھی کیا زندگی جو دین پر نہ لگے, وہ مال بھی کیا مال جو اللہ کے راہ میں خرچ نہ ہو, وہ اولاد بھی کیا اولاد ہے جو اللہ کے دین کے لیے استعمال نہ ہو, وہ خوبصورت بیوی کس کام کی جو اللہ کے دین کا کام نہ کرے. وہ کہتے تھے وہ کیا خوبصورت بیوی ہمارے کام آئے گی قیامت میں جو اللہ کے دین کا کام نہ کرے. اور وہ اچھے اچھے مکانات کس کام کے جس گھر میں جماعتوں کا قیام نہ ہو اور وہ گھر جماعتوں کے لیے استعمال نہ ہو. کیا لے کر کرو گے, وہ مال لے کر کیا کرو گے, وہ بیوی لے کر کیا کرو گے, اور اچھے مکانات لے کر کرو گے کیا؟ ہمارے گھروں میں جماعتوں کا قیام نہیں, تو پھر اچھے اچھے مکانات, یہ ہمارے اتنے کروڑ روپے خرچ ہوئے اور اس گھر میں اللہ کے دین کا کام نہیں ہو رہا ہے. ہمارے گھروں میں جو ہے نا اس تعلیم نہیں ہوتی ہے. تو کہتے کہ اپنی زندگی اللہ کے دین پر لگاؤ, اپنا مال لگاؤ, اپنی اولاد لگاؤ, اپنی بیویوں کو اللہ کے دین پر لگاؤ, اپنے گھروں کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو.
پھر جو کچھ تم کرو گے قیامت میں اللہ اس کا حساب نہیں لیں گے. So my dear respected brothers, to achieve this, we have to bring ta'aleem into our homes. Through this ta'aleem in our homes, the desire, the talab, the jazbat will be created in the women and children. The desire to serve deen. This is the main aspect, that how this desire can come alive in our women and children to serve the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. In our homes today, there are a lot of fitna, there is a lot of corruption coming into our homes. We do not know which hole in our house this fitna is coming. The only way to stop this fitna is to establish ta'aleem in the homes. With the establishment of ta'aleem in the homes, Allah subhanahu wa ta'ala will close the doors of fitna, inshallah. And this ta'aleem, Mawlana Yunus Punawala Rahmatullah alayhi should say, of what use is your wealth? Of what use is your children? Of what use is your beautiful wife? If these things are not utilized for the sake of the deen of Allah. You spent millions in building a beautiful home. Of what use is that beautiful home if it is not used for the sake of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala? All these things are of no use. If on the day of Qiyamah Allah ta'ala questions you, that these ni'mats that I have given you, did you use it for my deen? Did you utilize it for the upliftment of my deen? And if you cannot answer that question, that very same ni'mat, that very same benefit Allah subhanahu wa ta'ala has given you will be turned into a azab. May Allah subhanahu wa ta'ala save us, my dear respected brothers. الحمدللہ ایک 5 منٹ لے لیتے ہو. ہاں دین الحمدللہ ہمارے اپنے بنگلور میں ہمارے بڑوں نے ایسا مزاج بنایا ہے. ایک جماعت ہمارے جو ہے نا ہمارا منگل کا مشورہ, جیسا آپ کے ہمارا منگل کا مشورہ ہوتا ہے, جماعتیں پیش ہوتی ہیں کہ مستورات کی جماعت ہے. جماعت ایک ہوتی ہے 100 مکان کھڑے, ہم تیار ہیں, ہم تیار ہیں, یعنی اس کو لینے کے لیے 100 آدمی کھڑے ہوئے کہ ایک جماعت ہے, ہم ہی ہمارے گھر میں جماعت کا قیام ہو جائے, ہمارے گھر جماعت کا قیام ہو جائے. ایک جذبے, گھر چھوٹے ہیں, آپ جیسے بڑے مکانات نہیں ہمارے پاس, چھوٹے چھوٹے مکانات ہیں. جذبہ ہے کہ ہمارا گھر اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو جائے, ہم استعمال ہو جائے, ہمیں خدمت کا موقع مل جائے, ہمیں خدمت کا. عورتیں قربانیاں دیتی ہیں اور قربانیاں دے کر اپنے گھروں میں جماعتوں کو لے کر خدمت کرتی ہیں, اور اس کی برکت سے پتہ نہیں کتنی عورتوں کو اللہ نے ملکوں میں قبول کر لیا, کتنی عورتوں کو اللہ نے جو ہے نا تہجد گزار بنا دیا, ان کے بچوں کو عالم بنا دیا. حافظ میں یہ کیا ہے, اللہ کے دین پر جو خرچ ہوتا ہے اس خرچ کا جو ہے نا بدل اللہ ہی دیتے ہیں, اللہ ہی دیتے ہیں. ان جماعتوں کے قیام کی برکت سے کتنے گھروں میں تعلیم شروع ہو گئی, کتنے گھروں میں تعلیم شروع ہو گئی. اور تعلیم الحمدللہ بہت سے ایسے مکانات بھی ہمارے اپنے بنگلور میں الحمدللہ جنہوں نے تعلیم کو ایسا مضبوطی سے پکڑا, کسی بھی حال میں تعلیم نہ گانو. ہمارے امیر صاحب تھے ایک جو ہے نا, میں ان کے ساتھ وقت لگایا تھا کویت میں, وہ ایک واقعہ سناتے تھے اپنے محلے کا. وہ ایک گھر جو ہے نا, ایک گھر میں جماعت کا, بمبئی کی جماعت آئی تھی, اس گھر میں قیام ہوا. اتفاق ایسے ہوا کہ جس قیام ہوا تو اسی دن جو ہے نا وہ گھر کے مالک کا انتقال بھی ہو گیا. جس گھر میں قیام تھا اس گھر کے مالک کا انتقال ہو گیا. ساتھی پریشان ہو گئے کہ بھی کیا کریں, کہ جماعت رکی ہوئی ہے, مہمان گھر پہ آئیں گے تو کیا کریں. بہت مشورے ہوئے, کہا کہ جماعت دوسرے گھر منتقل کر لیا جائے تاکہ یہ جو ہے نا یہاں میت کا گھر ہے, یہاں غم بھی ہوتا ہے. مشورہ کر کے آئے اور جا کر جو ہے نا جس کا انتقال ہو گیا تھا اس کی بیوی سے پردے میں بات کیا کہ ایسا آپ پر غم ہے اس وقت, ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے نا آپ کی یہ جماعت اگلی بار لے لیں اور جو ہے نا وہ جماعت کسی اور جگہ منتقل ہو جائے. داعیہ عورت تھی, اس نے کہا کیوں جائے گی جماعت, میرے لیے خوشی کا موقع ہے کہ میرے گھر میں رشتہ دار اور جماعت بھی گھر میں ہے. خوشی کا موقع ہے کہ میرے پورا خاندان آج آئے گا اور جو ہے نا اس جماعت سے فائدہ اٹھائے گا. تعلیم بھی ہوگی, اجتماعی مذاکرہ بھی ہوگا, کوئی فرق نہیں پڑے گا, جو ہونا ہے سب ہوگا, جماعت گھر میں رہے گی. خیر اصرار ہوا, رک گئے. مغرب کے بعد جو ہے نا اس کو غسل دیا گیا اور عشاء کے وقت ہماری جنازہ تھی. تو اب جو ہے نا عشاء کے وقت جو ہے نا جنازہ گھر سے نکلا تو جو ہے نا اس گھر کی عورت نے کہا کہ جنازہ ابھی نہیں نکلے گا,
ابھی نہیں نکلے گا جنازہ. تو سارے خاموش. کیا پتہ نہیں کیا حادثہ. کہا کہ جو ہے نا میرے شوہر ہیں یہ, ان کا تقریباً 20 سال سے یہ معمول ہے کہ بعد مغرب کھانا کھاتے ہیں اور عشاء سے پہلے گھر میں تعلیم کر کے مسجد کو جاتے ہیں. آج گھر میں تعلیم ہوگی, بعد میں جنازہ گھر سے جائے گا. پہلے تعلیم ہوگی گھر میں. یہ ان کا عمل, آج کا یہ عمل, آخری عمل بھی تعلیم کے ساتھ گھر سے ہوگا. یہ گھر سے نکلیں گے. تعلیم ہوئی, عورتیں شریک, سارے شریک. سوچ کر دیکھیے کہ اس عورت پر کیا غم شوہر کے انتقال کا, لیکن عمل کی پابندی بھی کتنی کہ عمل نہ چھوٹے. شوہر کا تو انتقال ہوا ہے, دعوت کا تو گھر میں انتقال نہیں ہوا. یہ ہے مزاج. جب گھروں میں عورتوں کا مزاج بن جاتا ہے تو پھر اعمال گھر میں ایسے نورانی بن جاتے ہیں کہ پھر جو ہے نا اللہ شوہروں کی ان سے مغفرت کر دیتے ہیں عورتوں کی وجہ سے. Alhamdulillah, in our Bangalore also we have a Tuesday mashwara, and if a Jamaat has to come, a Mastura Jamaat has to come, and it comes to the mashwara, then 100 brothers stand up to say we are ready to take this Jamaat. Our houses are small, not like your houses, but we have this desire that our wives are ready to sacrifice for this Jamaat. And when this Jamaat comes into the homes, then they also make khidmat of this Jamaat. And through this Jamaat, the Mastura Jamaat going into the houses, how many women have become tahajjud guzar? How many women have taken their sons and put them into Darul Ulooms and made them ulama? Subhanahu wa ta'ala gives. And by these Jamaats coming, how many homes have established taleems in their houses? So, he says, once there was a Jamaat from Bombay that had come. And the tashkil was made in a certain brother's house. He was ready to accept this Jamaat. So it so happened that this brother passed away. Now, mashwara had taken place. What do we do? The owner of the house is gone. And the woman will be grieving in the house. And it's not munasib, it's not right for the Jamaat to go there. So let us inform the house that we have changed the venue. So anyway, when they go to the house to tell the lady that, you know what, that the funeral is here, you are in grief, you are grieving now, let us change the venue and send the Jamaat to somebody else's house. So she said, no, I am happy with the Jamaat coming to my house. I have no problem. And look at her thinking, because her mizaj was made, look at how far she's thinking. She's saying that if my whole family is going to come for the funeral, and when the Jamaat will be there, they will see the Jamaat. And the Jamaat will be sitting in the halqa of ta'aleem. And when the ta'aleem is taking place, my whole family will benefit from the halqa of ta'aleem taking place in my house at the time of the funeral. So anyway, they let the Jamaat stay in the house. So the normal, after Maghrib was the ghusl of the mayyit, and after Isha was supposed to be the Janaza Salah. But when they came to take the Janaza out, the wife said, wait a few moments, wait. Said the ma'mul of this house is that after Maghrib we should have our supper, and before Isha we should have our ta'aleem in the house. And this has been going on for years. So before you take my husband's body away for the Janaza Salah, let us fulfill this habit of his. Let us have a halqa of ta'aleem, and after the ta'aleem you can take the body away for Janaza Salah. So Mufti Sahib is saying that ingrained habit, something that was done for years, even at the time of Maut, even at the time when somebody has passed away, the amal still continued. The action still continued. So this happens when effort is made on the wives. This happens when effort is made on the woman folk. Then they will become ready to sacrifice for the deen of Allah. اس کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اب جو ہے نا نومبر دسمبر میں چھٹیاں آ رہی ہیں کہ جو ہے نا اپنے گھر والوں کو اللہ کے راستے میں چلے میں لے کر جائیں. جو ہے نا پھر جو ہے نا دیکھیں وہ آپ کی کتنی معاون بنتی ہیں. بتائیں بھی اس کے لیے کون کون تیار ہے, بتائیں. بسم اللہ. Let us say who is ready inshallah to take our families and proceed in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Holidays are here now. ملکوں کے تقاضے ہیں, لوکل تقاضے ہیں, بتائیں بھی. Local, foreign, who's ready inshallah.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ صدق الله العظيم.